إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حدیث جبرائیل کی شرح چل رہی ہے. گزشتہ جمعے میں اس حدیث پر کچھ گفتگو گزر چکی ہے. اب ہم اس حدیث کی شرح میں آگے بڑھتے ہیں. حضرت جبرائیل ایک مرد کی شکل میں آئے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے چلتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہیں بیٹھ گئے. حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کے بعد فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا. شارحین حدیث نے دو نقطے بتائے ہیں. ایک نقطہ تو یہ کہ طالب علم کو استاذ کے بالکل قریب بیٹھنا چاہیے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ طالب علم کو اپنے انداز اور اطوار میں دوسروں سے ممیز اور ممتاز ہونا چاہیے. لگے کہ یہ طالب علم ہے. اس کے بعد والا ٹکڑا وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. جب بیٹھے تو انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیا. دونوں ران پر. بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو نبی کی دونوں رانوں پر رکھ لیا. اور بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیا. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ طالب علم کو استاذ کے سامنے انتہائی باادب اور مؤدب ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب دین کی بات ہو تو بڑے ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ دینی محفلیں غیر دینی محفلوں سے ممتاز ہو جائیں. اس کے بعد ان کا پہلا سوال یا محمد. یا محمد جو ہے یا تو ایک بدو بول سکتا ہے یا فرشتہ ہی بول سکتا ہے. قرآن حکیم میں تو محمد کے ساتھ یا نہیں آیا ہے. جب بھی آیا ہے آپ کی صفت کے ساتھ آیا ہے. یا محمد کہیں نہیں ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وغیرہ. پہلا سوال اخبرنی عن الاسلام. ہمیں یہ بتائیے, مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. سب سے پہلے اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے ہو آر یو, کون ہے؟ کہیں گے انا مسلم, آئی ایم اے مسلم.
تو کہتے ہیں کہ بھئی مسلم کسے بولتے ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہے. انہوں نے وہی سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام نام ہے آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ فالشہادتان قرینتان لا ينفع احدہما دون الآخر. یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور محمد الرسول اللہ کا اقرار، یہ دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں. ایک دوسرے کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. کوئی آدمی اگر لا الہ الا اللہ کو مانتا ہو، محمد الرسول اللہ کو نہ مانتا ہو تو مسلمان نہیں ہے. کوئی آدمی محمد الرسول اللہ کو مانتا ہو مگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرتا، مسلمان نہیں ہے. یہ دونوں قرینتان ہیں، قرین ہیں دونوں. ایک کا اقرار آدمی دوسرے کے اقرار کو چھوڑ کر کے کرے تو مسلمان نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. نماز اقامہ کہتے ہیں سیدھا کرنا. ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر انجینئر کسی پلر کو کھڑا کرے اور ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو کہتے ہیں یہ پلر مستقیم ہے، بالکل سیدھا ہے. تو نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے. اور نماز قائم کیسے ہوگی وہ حدیث سے پتا چلا. کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا نبی نے نماز پڑھی ہے ویسی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ تقیم الصلاۃ کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اگر آپ کا نماز کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ ہے تو اسے نماز نہیں کہا جا سکتا، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں. زکات کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں، جس کو مصارف ثمانیہ کہتے ہیں. 8 مصارف ہیں. اس میں آخری مصرف فی سبیل اللہ ہے. وہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے. فی سبیل اللہ کے مصرف کو اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ وہ جو انگلش میڈیم اسکول ہوتے اور جو دنیاوی تعلیم والے اسکول ہوتے ہیں وہ بھی زکات لیتے ہیں اور لوگ ان کو زکات دیتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے. خالی جو دینی ادارے ان کو بھی مد زکات سے نہیں دیا جا سکتا، جائز نہیں ہے میرے نزدیک، صحیح نہیں ہے. وہ فی سبیل اللہ کے مصرف کو وسیع نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک خاص مد ہے. اگر آپ اس کو وسیع کریں گے تو مصارف ثمانیہ پتہ نہیں کتنے مصارف میں منقسم ہو جائیں گے. تو زکات کے 8 مصارف ہیں، وہ ہم 10ویں پارے کی تفسیر میں انشاءاللہ بتائیں گے. اس کے بعد یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ خاص عبادت ہے اور حدیث قدسی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ یہ عبادت صرف میرے لیے. الصوم لی، بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے، رب تعالیٰ یہ فرمائے میں اس کا بدلہ دوں گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا نا. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کرے. قرآن حکیم میں ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، برائے گا من ترک الحج فإنه كالكافر، اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتے وہ حج کو چھوڑ دے تو وہ کافر نہیں بلکہ کافر کی طرح ہے. فهو كالكافر، وہ کافر کی طرح ہے. اتنا بڑا گناہ ہے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا. تو گویا کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے. نبی نے جو جواب دیا تو کہتے سچ کہا آپ نے، صدقت. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لو یسألوا ویصدقوا، سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا جواب معلوم نہیں اور جواب دیتا ہے اس کا مطلب اسے جواب معلوم ہے.
سوال کر رہا ہے، اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جواب معلوم نہیں، اور جب تصدیق کرتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے سوال کا جواب معلوم ہے۔ اس پر ہمیں حیرت ہوئی، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ، ہم کو حیرت ہوئی کہ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے، اب یہ دوسرا سوال کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے اور ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر و شر، گویا کہ اسلام نام ہے 5 چیزوں کا اور ایمان نام ہے 6 چیزوں کا۔ ایمان میں پہلی چیز کیا؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ یہ عجیب پیراڈاکس ہے، یہ عجیب تضاد فکری اور تناقض ہے کہ ملحد کہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اور جب مسلمان کہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والے اللہ ہے تو کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تضاد فکری نہیں ہے؟ یہ کیسا پیراڈاکس ہے، کیسا تناقض ہے؟ ملحد یہ کہتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب مسلمان کہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کیسی تضاد فکری ہے، یہ کیسا تناقض اور کیسا پیراڈاکس ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ان ملحدوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کے پاس دماغ ہوتا تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا۔ یہ تو عجیب طریقے کا تناقض ہے، یہ پیراڈاکس ہے، یہ تضاد فکری ہے کہ جب مسلمان کہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ یقین رکھنا کہ وہ موجود ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ حقیقی معبود کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہی ہے حقیقی معبود۔ اس کے بعد کہا گیا وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ خلقت الملائکۃ من نور، یہ یقین رکھنا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ، نور، لائٹ، اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا تخلیق ہے، اللہ اکبر۔ اور نور سے ان کو بنائے، یہ جس شکل میں آنا چاہے آ جاتے ہیں، جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں، انرجی سے بنائے گئے ہیں، نور سے۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے بنائے گئے، یہ یقین رکھنا۔ دوسرے عباد مکرمون، یہ اللہ کے انتہائی معزز اور باوقار بندے ہیں، یہ یقین رکھنا۔ اور ان کے بارے میں یقین وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، نہ ادھر کرتے نہ ادھر کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ وہ کتبی ہی، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کتابیں رسولوں پر اتری ساری کی ساری کتابیں اللہ کا کلام ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ آخری کتاب جو قرآن ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قیامت تک باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ کہتے 26 آیتیں نکال دو، ارے ایک شوشہ ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا، پوری کائنات زور لگا لے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کتنے پیٹیشن دائر کرو گے؟ کچھ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ قیامت تک ایسے ہی رہنے والا ہے۔ کاغذ سے آیتوں کو نکال دینے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگوں کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہے۔ وہ 26 آیتوں کو نکالا جا سکتا ہے کتاب سے، لیکن سینوں سے کیسے نکالو گے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ آیتیں یاد ہیں جن کے نکالنے کے والے میں تم بات کر رہے ہو۔ تو ملائکتی و کتبی و رسلی، وہ رسلی کا مطلب جتنے بھی رسول آئے سب اپنی خبروں کے اندر برحق تھے، جو خبریں انہوں نے بتائیں، جو باتیں انہوں نے بتائیں، ان باتوں کے بتانے میں وہ برحق تھے۔ اور وہ کس لیے بھیجے گئے؟ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ رسول کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ کسی انسان کے پاس دلیل نہ رہ جائے اللہ کے سامنے کہ ہمیں سچا راستہ بتانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس لیے تمام رسول بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے سامنے سچا راستہ بتا دیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، تاکہ انسانوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی دلیل اللہ کے سامنے نہ رہ جائے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، بول نہیں سکتا آدمی۔
اس لیے رسول آتے ہیں تاکہ کوئی آدمی بول نہ سکے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب. ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. والیوم الآخر کا مطلب یہ دنیا فانی ہے. اللہ، اس عالم کے بعد ایک عالم ہے. یہ عالم عارضی ہے، چند روزہ ہے. وہ عالم دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور آدمی مرا کہ قیامت شروع ہو گئی. اور قیامت دیکھنا چاہتا ہو آدمی تو مر کے دیکھے. مرا کہ قیامت شروع، مرا کہ قیامت شروع. انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک جن مقامات پر ہوتا ہے ان مقامات میں سر فہرست قبرستان ہے. کیا آپ نے غور کیا کہ آدمی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ایک قبرستان سے نکلا اور دوسرے قبرستان میں چلا گیا. ماں کا پیٹ ایک قبرستان ہی تو ہے. اور ماں کے بدن کے اوپر زلزلہ طاری ہوتا ہے تو بچہ باہر آتا ہے. اور ایسے ہی زمین کے اوپر زلزلہ طاری کیا جائے گا تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ماں کے بدن پر زلزلے کا تریان ہو تو بچہ باہر آ جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر زلزلہ طاری کر دے گا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. جتنے مردے دفن کیے جا رہے ہیں سب کے سب زمین کا بوجھ ہیں، زمین کا حمل ٹھہر گیا ہے. جیسے حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ باہر ضرور آتا ہے، ایسے ہی آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس سے بھی ایک دن باہر آنے والا ہے. ماں کے بدن پر زلزلے کا تریان، بچہ باہر. ایسے ہی زمین پر زلزلے کا تریان، انسان جو قبر میں ہیں وہ اٹھ کر باہر آ جائیں گے. تو انسان کی حقیقت بس اتنی ہے، ایک قبر سے نکلا اور دوسرے قبر میں پہنچ گیا. بیچ کا پیریڈ دس تھنگ بلانگس ٹو می، دس تھنگ دیٹ تھنگ بلانگس ٹو می، نتھنگ از یورس. کچھ نہیں ہے تیرا، خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ تجھے جانا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم تنہا پیدا ہوئے ہو، تنہا میرے پاس آنے والے ہو. موت کے وقت آدمی تنہا، قبرستان کی تاریکیوں میں، قبرستان میں، قبر میں تنہا، حشر میں تنہا، رب کے سامنے جواب دہی میں تنہا. ہر جگہ تو تنہا ہی ہو. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن تم میرے پاس تنہا تنہا آنے والے ہو. اور جیسے ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا ہے اسی طریقے سے تم میرے پاس تنہا آنے والے ہو. یہ میرا، وہ تیرا. کیسا آدمی کا دماغ خراب ہے. نتھنگ از یورس. تیرا کچھ بھی نہیں ہے بابا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ دنیا سے، ساتھ اس کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل. جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل. اور گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے تمام. ہڈیاں جتنی بدن کی تھی گئی مٹی میں ڈل. یہ انسان کی حقیقت ہے. اور انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک اگر کرنا ہو تو قبرستان میں جا کر کے دیکھو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو. ہمیں تو اپنے بنگلوں اور تفریحی مقامات کہ سیر کرنے سے فرصت نہیں ہے. کبھی قبرستانوں کی سیر کر کے دیکھو. یہاں اس جگہ بادشاہ بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، مریض بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. سارے کے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. یہ ہے تمہاری حقیقت. یہ ہے انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک. کہاں ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ میرا، وہ تیرا. اس پر قبضہ کر لو، اس پر قبضہ کر لو، یہ لے لو، وہ لے لو. اور جاتا کیسے؟ خالی چند گز کفن لے کر کے جاتا ہے. پیدا ہوتا ہے ننگا اور جاتا ہے تو چند گز کفن لے کر کے. یہ تیری حقیقت ہے. اگر یوم آخر کا تصور کر لے، قبرستان کا تصور کر لے جہاں سے یوم آخر شروع ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بے تحاشا روتے؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ اگلے مراحل میں کامیاب، یہاں جو ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا اگلے مراحل میں بھی وہ ناکام اور نامراد ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی کی اصل حقیقت۔ زندگی کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب آدمی دنیا سے چپ چاپ نکل لے کسی کو معلوم نہیں، اور پھر وہ ہے اور اس کا عمل، بقیہ کوئی اس کے ساتھ جانے والا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہوگا، سوال ہوگا، صرف بندے کو جواب دینا ہے۔ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا اور پیچھے تو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ رب تعالیٰ سامنے جواب دے۔ اور لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، کوئی وکیل نہیں۔ آج یہاں مجرم اپنے جرم سے بچنے کے لیے طرح طرح کے وکلا کو ہائر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، کوئی بولنے والا، چپ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بول نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو بولنے کی اجازت نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ سب آپ کھیل سمجھ رہے ہیں، تماشا سمجھ رہے ہیں؟ آنکھیں بند ہوئی اور جب منظر کھلے گا تب آپ کو پتا چلے گا ارے یہ کہاں آ گئے ہم، صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اس دنیا کا منظر غائب، سارے مناظر آخرت کے سامنے، جو فرشتے ابھی نظر نہیں آ رہے سارے کے سارے فرشتے دکھائی دینے لگتے، تمہاری روح کو کھینچ لیا جاتا، اور پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے، جیسا تمہارا عمل ہے ویسا تمہارے ساتھ سلوک۔ پھر کہہ رہے ہیں تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اللہ کو اس کا ازلی علم ہے، پہلے سے علم ہے۔ اس کے 4 مراتب، یہ پہلا مرتبہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا ازلی علم ہے، یہ تقدیر کا پہلا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا ہے۔ تیسرے، جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہاں تک کہ کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، بھلائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف، برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ بھلائی اور برائی کا پیدا کرنے والا اللہ، مگر برائی کا ارتکاب کرنے والا بندہ، برائی کا پیدا کرنے والا تو اللہ مگر مرتکب بندہ ہے، چونکہ کسب اسی نے کیا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ کہتے ہیں احسان یہ اس طرح عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک مثال دیکھو، کوئی ورکر ہے، کوئی اجیر ہے، کام کرنے والا ہے، کسی کام میں مشغول، اچانک باس آ جاتا ہے تو یہ کتنا محتاط ہو جاتا ہے اور کام کو کتنی خوبصورتی سے کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ مالک اس کے سامنے۔ ایسے ہی جب تم کوئی عبادت کرو تو سمجھو کہ اللہ تمہارے سامنے، اور اگر یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ سوچو، یہ تصور کرو کہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور باس آفس میں بیٹھ کر کے تمہارے ہر حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی، یہ ہے احسان کا مطلب۔ پھر پوچھ رہے کہ قیامت کیا ہے، کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سائل اور مسئول دونوں اس سلسلے میں برابر ہیں، تم کو بھی معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں، تم کو بھی معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے علم کے بارے میں دنیا کی تمام مخلوقات کا علم برابر ہے، فرشتہ بھی نہیں جانتا، ولی بھی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اچانک آ جائے گی، وہ اچانک آتی ہے، جیسے موت اچانک آتی ہے ایسے ہی قیامت بھی اچانک آ جائے گی۔ گویا موت اور قیامت میں ایک عجیب رشتہ ہے، ایک عجیب ریلیشن ہے، دونوں اچانک آئیں گے، بغتتاً اچانک۔ کہا کہ ٹھیک ہے،
قیامت کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے، یہ تو بتائیے علامتیں کیا ہے قیامت کی؟ امارات ہے. کہا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک واضح علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. شارحین حدیث نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ اخلاق اتنے کمزور ہو جائیں گے، بچے لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کے سروں پر اس طرح سوار ہو جائیں گے، اتنے بد اخلاق ہو جائیں گے، اتنے نافرمان ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کریں گے، ایسا معاملہ کریں گے جیسے ایک آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتا ہے. یہی ہو رہا ہے آج. بچے نافرمان ہیں، بچیاں نافرمان ہیں، اور اس طرح سے سلوک کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ جیسے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتا ہے. ان تلد الامۃ ربتہا. اور دوسرے ان تری الحفاة العراة، ننگے پاؤں میں چپل نہیں، ننگے فقیر، آلہ یا آئل کی جمع فقیر. یہ اور رعایا شاہ، بکری کے چرواہے، یہ سب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے. یہاں دیکھو دو باتیں کہیں گی، ننگے پیروں میں چپل نہیں اور فقیر، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے. یعنی اسافل الناس ملوک الارض ہو جائیں گے. بدترین لوگ، غریب لوگ، ذلیل لوگ یہ اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے. یہ علامت ہوگی قیامت کی. غندوں کا راج ہوگا، انصاف کہیں دکھائی نہیں دے گا. انصاف مانگو گے انصاف آپ کو نہیں ملے گا. ذلیل لوگ یہ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے. اسافل الناس یکونون ملوک الارض، یہ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے. اور رعایت شاہ، دیہاتوں سے شہروں میں لوگ آ جائیں گے. چرواہے باہر رہتے نا شہروں کے، وہ بدو لوگ جو گاؤں میں رہتے وہ شہروں میں آ جائیں گے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر دادے عیش دیں گے. کوئی جانے والا نہیں کسی کے ساتھ، سب مایا ہے، سب چال ہے شیطان کا. کہتے ہیں حضرت عمر فلبثت مليا، وہ آدمی چلا گیا. میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. نبی نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، یہ جو سوال کرنے والا تھا جانتے ہو کون تھا؟ کہا اللہ ورسولہ عالم. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. کہا کہ فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جو انسانی شکل میں آدمی آ کر کے سوال کر رہا تھا جو ابھی گیا ہے، یہ جبرائیل تھا، یہ فرشتہ تھا. اللہ اکبر. کہا یہ آیا تھا تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے. ایک نقطہ بتاتا ہوں. حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کوئی تقریر نہیں کرتے ہیں، بلکہ 5 سوالات کرتے ہیں. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی اور قیامت کی علامات کیا ہے. یہ 5 سوالات کرتے ہیں. جواب نہیں، تقریر نہیں، کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ معلم تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، گویا کہ سوالات علم ہے، سوال کرنا علم ہے. اس لیے کہ انہوں نے کوئی تقریر نہیں کسی سوالات کیے ہیں. سوال علم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، بلکہ سوال علم کا نام ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھو انہوں نے صرف سوالات کیے ہیں، اور سوال کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کہا ہے، معلم کہا ہے. اور نقطہ یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام نام ہے 3 چیزوں کا. دین نام ہے 3 چیزوں کا، اسلام، ایمان اور احسان. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. رہا اسلام اور ایمان کے درمیان فرق، تو حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب ثم يشير بيده الى صدره ويقول التقوى ها هنا التقوى. رواه ابن ابی شیبہ فی مصنفہ. ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر یہ روایت نقل کیا انس بن مالک سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. اگر صرف ایمان ہو تو اسلام اس میں داخل ہوگا، اگر خالی اسلام ہو تو ایمان اس میں داخل ہوگا، اور دونوں ایک ساتھ ذکر کر دیے جائیں تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوگا اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوگا. یہ رہا حدیث جبرائیل پر ایک سرسری تبصرہ اور اس حدیث کا ایک سرسری جائزہ اور اس حدیث کی ایک سرسری شرح. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.